بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 10، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 60 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سکندر کا خیال تھا کہ کرب غازی جب بیٹھنے کی جگہ نہ پائے گا تو کھڑے کھڑے خط پیش کرے گا، اور یہی اس کی ذلت ہے۔ جب سب کرسیاں ہٹا لی گئیں تب سکندر نے حکم دیا کہ حمزہ کے قاصد کو دربار میں بھیجو۔ کرب غازی سینہ تانے دربار میں آیا، ادھر ادھر دیکھا مگر بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی نظر نہ آئی۔ سکندر کے تخت کے ساتھ صندلی کرسی بچھی تھی جس پر تال گرا پہلوان بیٹھا تھا۔ کرب نے جاتے ہی للکار کر کہا، اے پہلوان، اس کرسی کو فوراً خالی کر دے تاکہ میں بیٹھوں۔ تال گرا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آنکھیں نکال کر بولا، اے لڑکے، تجھے کس بے ادب نے تعلیم دی ہے؟ کیا تو بہادروں کے رتبوں سے آگاہ نہیں؟ تو نہیں جانتا کہ میرا نام سن کر پہاڑ بھی کانپنے لگتے ہیں؟ یہ کہہ کر اس نے کرب غازی کو دھکا دینے کی کوشش کی، مگر کرب نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر جو جھٹکا دیا تو تال گرا پہلوان کرسی سمیت لڑکتا ہوا سیڑھیوں پر گرا، اور جب اس نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو کرب کا گھونسا اس کی کھوپڑی پر پڑا۔ یہ ضرب ایسی سخت تھی کہ تال گرا کا مغز ناک کی راہ سے بہہ گیا۔ یہ دیکھ کر دربار پر ہیبت طاری ہوئی۔ سکندر کا کلیجہ بیٹھنے لگا۔ بختک نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ سکندر سوچنے لگا کہ یہ آدمی ہے یا جن؟ اتنے بڑے پہلوان کو اس آسانی سے مار لیا۔ وہ بولا، اے قاصد، کیا حمزہ نے تجھے کچھ ادب تمیز سکھا کر نہیں بھیجا؟ اس سے پہلے تو نے ہمارے ایک پہرے دار کو ہلاک کیا اور اب اس پہلوان کو مارا۔ کرب نے تال گرا کی کرسی پر اطمینان سے بیٹھ کر جواب دیا، اے سکندر، میں ادب تمیز سب جانتا ہوں، لیکن موقع دیکھ کر سلوک کرتا ہوں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ میں ہی وہ آدمی ہوں جس نے شب خون مار مار کر تیرا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ عمرو عیار ایک غلام کی شکل بنائے سکندر کے دربار میں موجود تھا اور سب تماشا دیکھتا تھا۔ کرب غازی کی یہ دلیری اسے بہت پسند آئی۔ سکندر نے حیرت سے غازی کو دیکھا اور کہنے لگا، اے لڑکے، تجھے دیکھ کر میری عقل چکر میں ہے۔ اگر تو نے ہمارے پہرے دار طلوع اور نامی گرامی پہلوان تال گرا کو میرے سامنے نہ مارا ہوتا تو میں تجھے جھوٹا سمجھتا، مگر اب تیری بات پر یقین کرتا ہوں۔ اتنے میں کرب غازی نے تال گرا کی کرسی پر بیٹھے بیٹھے سکندر سے کہا، یہ امیر حمزہ کا خط ہے، دونوں ہاتھوں میں ادب سے تھام اور اسے بوسہ دے، آنکھوں سے لگا، پھر پڑھ۔ سکندر پر کرب غازی کی کچھ ایسی ہیبت چھائی کہ اس کے ہر حکم کی تعمیل کی۔ جب اس نے امیر حمزہ کا خط چوما اور آنکھوں سے لگایا تب بختک کے دل میں حسد اور رنج کی آگ بھڑک اٹھی۔ سکندر سے کہنے لگا، حضور، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس چھوکرے سے ڈر گئے؟ چپ رہ بدماش، ورنہ تیرا بھی وہی حشر کروں گا جو ابھی تال گرا کا کر چکا ہوں۔ کرب نے بختک کو تلوار دکھاتے ہوئے کہا، اور وہ سہم کر خاموش ہو گیا۔ سکندر نے امیر حمزہ کا خط خواجہ بزرج مہر کی طرف بڑھایا اور کہا کہ آپ بلند آواز سے پڑھ کر سنائیے۔ بزرج مہر نے خط سنانا شروع کر دیا۔ سکندر ہیکلان کو معلوم ہو کہ نوشیرواں سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، میں ہمیشہ سے اس کی عزت کرتا آیا ہوں اور اب بھی عزت کرنے کو تیار ہوں، مگر وہ دشمنوں کے بہکانے میں آ کر مجھ سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ میں نے آج تک خدا کے فضل سے ہر دشمن کو نیچا دکھایا ہے اور کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی ہے۔ اسی طرح تو بھی مجھ پر کبھی فتح نہ پا سکے گا۔ خدا کی مخلوق کو بے جا قتل کرانے سے کیا فائدہ؟ بہتر یہ ہے کہ کافروں کا مذہب چھوڑ اور دین ابراہیمی میں داخل ہو کر ہماری امان میں آ جا۔ ہم نے تیری بہادری کی تعریف سنی ہے، اس لیے یہ خط بھیجتے ہیں۔ اگر تو نے ہماری بات نہ مانی اور لڑنے پر ہی تلا رہا تو بعد میں شکایت نہ کیجیو، ہم پھر جو چاہیں گے تجھ سے سلوک کریں گے۔ سکندر ہیکلان یہ خط سن کر آگ بگولا ہو گیا، چلا کر بولا، ختم کرو، مجھ میں اب اور کچھ سننے کی تاب نہیں۔ خداوند سمرات کی قسم ہے، میں حمزہ کو اس گستاخی کی سزا دیے بغیر نہ مانوں گا، مگر اس سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے قاصد کو کچھ سبق دوں۔ یہ کہہ کر غلاموں کو حکم دیا کہ مردم خور کو فوراً یہاں لاؤ۔ مردم خور کوئی شیر یا چیتا نہ تھا، بلکہ سکندر ہیکلان کے ایک بھائی کا نام تھا۔ اسے مردم خور یوں کہتے تھے کہ وہ اپنے دشمن کو مارنے کے بعد اس کا خون پی جاتا تھا اور جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر ڈالتا تھا۔
حکم کی دیر تھی کہ مردم خور دربار میں نمودار ہوا، سرخ چہرہ، سر پر گھنے اور الجھے ہوئے بال، خونخوار آنکھیں، بڑے بڑے دانت، لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ تو کرب غازی کا کلیجہ بھی ہل گیا۔ غلاموں نے مردم خور کی زنجیریں کھول دیں اور سکندر نے کرب کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس لڑکے نے مجھے بہت ستایا ہے، اسے مزہ چکھا دے۔ یہ اشارہ پاتے ہی مردم خور غراتا ہوا کرب غازی کی طرف جھپٹا، بختک نامراد خوشی سے بغلیں بجانے لگا، مگر خواجہ بزرج مہر اور عمرو عیار نے آواز دے کر کرب کو خبردار کیا۔ جو ہی مردم خور نزدیک آیا اور اپنے غلیظ ناخن کرب کی گردن کی طرف بڑھائے، کرب نے اچھل کر اس کی ناک پر ٹکر ماری۔ مردم خور کی نکسیر پھوٹ گئی اور وہ لڑکھنیاں کھاتا ہوا سکندر کے قدموں میں جا گرا، لیکن وہ بے حد وحشی اور قوی آدمی تھا، اس معمولی چوٹ کا اس پر کچھ خاص اثر نہ ہوا۔ لوٹ پوٹ کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر جنگلی بھینسے کی طرح ڈکراتا ہوا آیا اور کرب غازی سے لپٹ گیا۔ دونوں میں کشتی ہونے لگی۔ کرب غازی نے لاتے اور گھونسے مار مار کر مردم خور کا حلیہ بگاڑ دیا، اتنا مارا کہ پوری بتیسی باہر آ گئی، ایک آنکھ بھی پھوٹ گئی اور سارا بدن خون میں لت پت ہو گیا۔ کرب غازی کے بھی کئی زخم آئے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور آخری وقت تک مقابلہ کرتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ مردم خور کا دم پھول گیا ہے اور وہ لڑائی سے کترا رہا ہے، تب کرب غازی نے ایک زبردست نعرہ مار کر اسے کمر سے پکڑ کر اٹھایا اور زمین پر دے مارا۔ مردم خور کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور خون کی الٹی کر کے اس نے دم توڑ دیا۔ سکندر نے جب دیکھا کہ مردم خور کا کام تمام ہوا تو اس نے للکار کر اپنے سپاہیوں سے کہا کہ پکڑ لو اس لڑکے کو، خبردار بچ کر جانے نہ پائے۔ سکندر کے ہتھیار بند غلاموں اور سپاہیوں نے ہر طرف سے کرب کو گھیر لیا، لیکن وہ ذرا نہ گھبرایا اور نہایت دلیری سے لڑنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے اس نے کئی سو آدمیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر ڈال دیا، پھر اپنے 5,000 آدمیوں کو بلانے کے لیے خاص نعرہ لگایا۔ کرب کی آواز سنتے ہی یہ نوجوان بلائے ناگہانی کی طرح سکندر کے سپاہیوں پر آن گرے۔ آخر سکندر کے آدمی بے تحاشا بھاگے، تب کرب نے اپنے آدمیوں کو بھی واپس جانے کا حکم دیا۔ اتنی دیر میں عمرو عیار امیر حمزہ کے لشکر میں واپس آ چکا تھا۔ اس نے سب کے سامنے کرب غازی کی شجاعت اور دلیری کی بے حد تعریف کی۔ یہ بات علم شاہ کو ناگوار ہوئی، وہ کہنے لگا، اے خواجہ، ایک معمولی سپاہی زادے کی اتنی تعریف تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ عمرو نے کہا، اے شہزادے، سچ تو یہ ہے کہ حمزہ کے پورے لشکر میں کوئی دلیر ایسا نہیں جو کرب غازی کے مقابلے کا دعویٰ کرے۔ جس بہادری سے اس نے تال گرا پہلوان کو مارا ہے وہ بے مثال ہے۔ علم شاہ نے کوئی جواب نہ دیا اور بیزاری سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا۔ امیر حمزہ البتہ کرب کی بہادری سے نہایت خوش تھے۔ اتنے میں کرب غازی بھی دربار میں داخل ہوا۔ اس نے آداب بجا لا کر سکندر کے دربار کی تمام کیفیت عرض کی۔ امیر حمزہ نے بہت شاباش دی، پھر ہنس کر کہنے لگے، اے فرزند، تم نے سکندر کی فوج پر اتنے شب خون مارے اور ہم سے ذکر تک نہ کیا۔ کرب غازی نے شرماتے ہوئے جواب دیا، حضور، یہ کون سی بڑی بات تھی جس کا ذکر کیا جاتا۔ اس جواب سے امیر حمزہ اور خوش ہوئے اور انہوں نے کرب کو اپنے لشکر کا نائب سپہ سالار مقرر کر دیا۔ کئی دن بعد سکندر نے رات کے وقت طبلِ جنگ بجوایا۔ امیر حمزہ کے لشکر میں بھی جنگ کا نکارہ بجا۔ صبح کو دونوں لشکر میدان میں آئے۔ سکندر کا بیٹا فیروز سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار ہو کر نمودار ہوا اور درمیان میں کھڑے ہو کر پکارا، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے، آن کی آن میں دوسری دنیا کی سیر کروا دوں گا۔ تب سلطان سعد نے امیر حمزہ سے اجازت لی اور مقابلے کو اترے۔ فیروز نے سعد پر نیزے سے حملہ کیا، اس نے ڈھال پر روکا۔ فیروز نے جھنجھلا کر تلوار ماری، سعد نے خالی دی۔ پھر فیروز نے گرز مارا، سعد نے ڈھال مار کر گرز گرا دیا۔ یہ دیکھ کر فیروز کو تاؤ آیا، اس نے اپنی ڈھال سعد پر کھینچ ماری، سعد کے سر پر گہرا زخم آیا۔ اب تو وہ بھوکے چیتے کی طرح فیروز پر جھپٹا، تلوار سے اس کے گھوڑے کی گردن اڑا دی۔ فیروز دھڑام سے نیچے گرا۔ سعد بھی اپنے گھوڑے سے کودا، فیروز کی کمر سے بندھی ہوئی پیٹی تھام کر اسے سر سے اونچا اٹھایا اور زمین پر دے مارا۔ فیروز کی کھوپڑی اور ہڈیاں چورا چور ہو گئیں۔ فیروز کے مرنے کا شور سکندر کی فوج میں برپا ہوا۔ سکندر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ فوجوں کو حکم دیا کہ سعد کو زندہ بچ کر نہ جانے دو۔ سکندر کی تمام فوج سعد پر آن پڑی۔ سعد نے دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑیں اور سرگرمی سے لڑنے لگا۔ ادھر سے امیر حمزہ، لندھور، علم شاہ اور کرب غازی بھی اپنی اپنی فوجیں لے کر سکندر پر ٹوٹ پڑے۔
ایسی خوفناک جنگ ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ امیر حمزہ، لندھور، علم شاہ اور کرب غازی نے سکندر کی تمام فوج کو پامال کر ڈالا۔ قریب تھا کہ دشمن ہتھیار پھینک کر بھاگ نکلیں کہ سکندر نے واپسی کا تبل بجوا دیا۔ اس دوران میں سعد زخمی ہو کر گھوڑے سے گرا۔ سکندر کے سپاہیوں نے موقع پا کر اسے گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ جب دونوں لشکر اپنے اپنے خیموں میں واپس آئے تب امیر حمزہ نے سعد کو بلایا۔ معلوم ہوا کہ سعد لشکر کے ساتھ واپس نہیں آیا۔ امیر حمزہ نہایت پریشان ہوئے اور فرمایا، اے عمرو، تم جا کر سعد کو تلاش کرو۔ عمرو بہت سے عیاروں کو لے کر میدان میں گیا اور سعد کو تلاش کرنے لگا۔ تمام لاشیں الٹ پلٹ کر دیکھیں مگر سعد کی لاش کا کہیں نشان نہ ملا۔ تب عمرو نے آن کر قسم کھائی اور امیر حمزہ سے بیان کیا کہ جو سپاہی مارے گئے ہیں ان میں سعد شامل نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے دشمن کے ہاتھ میں پڑ گیا ہے۔ امیر حمزہ نے عمرو سے کہا کہ اگر سعد کو سکندر نے گرفتار کر لیا ہے تو اسے رہا کرانا تمہارا کام ہے۔ عمرو عیار اسی وقت سعد کو چھڑانے کے لیے روانہ ہوا۔ ادھر سعد کو زنجیروں میں باندھ کر سکندر کے سامنے پیش کیا گیا۔ سکندر نے حکم دیا کہ فیروز کی لاش اور سلطان سعد کو ہیکلان عاد کی خدمت میں روانہ کر دو تاکہ وہ اس سے اپنے بھتیجے کے قتل کا بدلہ لے سکے۔ ناشاد پہلوان 5000 سپاہیوں کے ساتھ قیدی کو ہیکلان کے پاس لے گیا۔ چند روز بعد عمرو عیار بھیس بدلے ہوئے سکندر کے لشکر میں پہنچا۔ وہ اس وقت خداوند سمراٹ کے حضور میں حاضر تھا۔ عمرو بھی اس باغ میں گیا، کیا دیکھتا ہے کہ سونے کا ایک خوبصورت بت درمیان میں دھرا ہے، اس پر بے شمار قیمتی جواہر اور موتی جڑے ہیں۔ عمرو کے منہ میں اتنی دولت دیکھ کر پانی بھر آیا۔ دل میں سوچنے لگا کہ موقع پاؤں تو اس خداوند کو اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈال لوں۔ عمرو انہی خیالوں میں گم تھا کہ اس بت میں سے آواز آئی، اے غلاموں، فلاں گوشے میں سبز کپڑے پہنے جو شخص کھڑا ہے اسے جلد گرفتار کرو، یہ عمرو عیار ہے۔ خداوند سمراٹ کی آواز سنتے ہی غلام دوڑے۔ عمرو وہاں سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ تھوڑی دیر بعد پھر باغ میں آیا۔ خداوند سمراٹ نے پھر آواز دی لیکن عمرو بچ کر نکل گیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تو عمرو حیران ہو کر امیر حمزہ کی خدمت میں آیا اور سارا حال بیان کیا۔ انہوں نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بت کے اندر کوئی شیطانی روح چھپی ہوئی ہے۔ ادھر خداوند سمراٹ نے سکندر سے کہا، آج رات کو طبلِ جنگ بجواؤ، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل فتح تمہارے نام کی ہے۔ سکندر نے خوش ہو کر طبل بجوایا۔ امیر حمزہ کو بھی خبر ہوئی، فرمایا کہ ہمارے لشکر میں بھی طبل بجایا جائے۔ غرض تمام رات دونوں طرف جنگ کی تیاریاں ہوتی رہیں۔ صبح کو فوجیں میدان میں آئیں، صفیں درست ہونے لگیں۔ سکندر کے لشکر میں سے اس کا بھانجا پرتاش عاد کیل کانٹے سے لیس ہو کر باہر آیا اور مقابلے کے لیے للکارنے لگا۔ امیر حمزہ کے لشکر میں سے کرب غازی دھاڑتے ہوئے شیر کی مانند برآمد ہوا۔ پرتاش نے اسے حیرت سے دیکھا اور کہا، اے جوان، اپنا نام بتا کہ میرے ہاتھ سے بے نشان نہ مارا جائے۔ بہادروں کا نام سورج کی طرح روشن ہے، ہم تجھے کیا بتائیں؟ کرب نے جواب دیا۔ یہ سن کر پرتاش عاد کو غصہ آیا۔ اس نے دوڑ کر کرب کے نیزہ مارا۔ کرب نے نیزے کو نیزے سے روک کر اپنا گرز اس زور سے گھمایا کہ پرتاش کا گھوڑا ڈر کر بھاگا۔ اس نے ہر چند باگ کھینچی مگر وہ نہ رکا اور سیدھا خداوند سمراٹ کے پاس جا کر رکا۔ پرتاش نہایت شرمندہ ہوا اور خداوند سے کہا، کیوں جناب، کیا میری تقدیر میں آپ نے یہی لکھا تھا کہ یوں ذلت اٹھاؤں؟ خداوند سمراٹ نے جواب دیا، تو میرا خاص بندہ ہے، اس وقت تو اس دلیری سے لڑ رہا تھا کہ بے اختیار تجھ پر پیار آیا۔ میں نے تیری تقدیر الٹ دی تاکہ تو تھوڑی دیر میرے پاس آن کر ٹھہرے۔ پرتاش اس بات پر سخت ناراض ہوا اور کہنے لگا، اے خداوند، تیری تو دل لگی ہوئی اور یہاں میرا کباڑ ہو گیا۔ اب مہربانی فرما کر مجھے اجازت دے تاکہ دشمن سے مقابلہ کروں۔ اے بے وقوف، ابھی تیری تقدیر سیدھی نہیں ہوئی، صبر سے کام لے ورنہ مارا جائے گا۔ خداوند نے کہا۔ ادھر کرب غازی نعرے پہ نعرہ بلند کر رہا تھا اور ادھر خداوند سمراٹ پرتاش عاد کو جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس نے خاصی دیر بعد کہا کہ اچھا، اب جا اور مقابلہ کر۔ پرتاش نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا ایسا ڈرا ہوا تھا کہ تھوڑی دور تک تو میدان میں آیا مگر جب کرب غازی کا سامنا ہوا تو پلٹ کر اندھا دھند بھاگا اور پھر اسی مقام پر جا کر ٹھہرا۔ امیر حمزہ کے لشکریوں نے کہے لگائے اور پرتاش ایسا شرمندہ ہوا کہ اپنے پیٹ میں خنجر گھونپ کر مر جانے کی ٹھان لی۔ اتنے میں خداوند سمراٹ نے آواز دی، اے پرتاش، تو میرا خاص بندہ ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ یہ تو میری محبت ہے کہ تجھے دوبارہ بلوایا۔ خیر، اب کی بار مجھے سجدہ کر کے دوسرے گھوڑے پر سوار ہو
تیرا یہ پہلا گھوڑا کسی گدھے کی نسل سے ہے۔ پرتاش آج دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آیا۔ کرب غازی نے اس کے وار روکتے روکتے خنجر کا ایک ہاتھ جو مارا تو کمر تک اتر گیا۔ پرتاش گھوڑے سے زمین پر گرا اور دم توڑ گیا۔ سکندر نے رنج کے مارے سر پیٹ لیا اور واپسی کا طبل بجوا دیا۔ وہ شام کے وقت خداوند سمراٹ کے پاس گیا اور رو کر کہنے لگا، اے خداوند، جس روز سے میں نے شہر اندروس کو چھوڑا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی چین نصیب نہیں ہوا۔ اے سکندر، ہماری آزمائش کڑی ہوتی ہے، صبر کر، تجھے میٹھا پھل ملے گا۔ خداوند، صبر کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ پہلے میرا جوان بیٹا موت کے منہ میں گیا، پھر بہادر بھتیجا مارا گیا، اور تو ابھی تک صبر صبر کی رٹ لگائے جاتا ہے۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ خداوند سمراٹ نے گرج کر کہا، او گستاخ، یہ کیا بکتا ہے؟ جی چاہتا ہے تجھے ابھی ملیا میٹ کر دوں۔ میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا اور کسی اچھے وقت کا انتظار کر۔ سکندر مایوس ہو کر واپس چلا آیا اور اپنے بھائی ہیکلان کو سب حال خط میں لکھ کر روانہ کیا۔ اب ہم یہاں کچھ حال عامر بن حمزہ کا بیان کرتے ہیں۔ ایک دن وہ شکار کھیلنے لگا، کچھ لوگ اس کے ساتھ تھے۔ ایک ہرن پر تیر چلایا، وہ زخمی ہو کر بھاگا۔ عامر بن حمزہ اس کے پیچھے لپکا، ہمراہی پیچھے رہ گئے۔ زخمی ہرن کسی صحرا میں پہنچ کر ایک گہری کھائی میں گر گیا۔ عامر نے بتیرا تلاش کیا مگر ہرن کا کہیں پتہ نہ پایا۔ تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ سورج آسمان سے آگ برسا رہا تھا۔ چھاگل میں پانی کا ایک قطرہ نہ پایا۔ پیاس کے مارے جان لبوں پر آئی، لیکن اس ریگستان میں پانی کہاں ملتا؟ عامر پانی کی تلاش میں پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑنے لگا۔ ایک مقام پر جھونپڑی سی دکھائی دی۔ اس کے اندر گیا، کیا دیکھتا ہے، ایک ننگ دھڑنگ فقیر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا ہے۔ عامر کے قدموں کی آہٹ پا کر فقیر نے گردن اٹھائی اور پوچھا، کیوں صاحب، آپ یہاں کیسے آئے؟ بابا، پیاس کے مارے دم نکلا جاتا ہے، یہاں کہیں کنواں ہے؟ فقیر یہ سن کر ہنسا اور کہنے لگا، صاحب، اس ویرانے میں کنواں کہاں؟ ہاں، پیاس بجھنے کی ایک ہی سبیل ہے، اگر تو انکار نہ کرے تو بیان کروں؟ بابا ضرور بیان کیجئے، وہ کیا سبیل ہے؟ تب اس فقیر نے اپنی جھولی ٹٹول کر کوئی بوٹی نکالی اور عامر کو دیتے ہوئے بولا، اسے کھا لے، 3 حصے پیاس جاتی رہے گی، 1 حصہ باقی رہے گی۔ عامر نے سوچے سمجھے بغیر بوٹی کھا لی۔ کچھ سکون ہوا۔ چند لمحے بعد فقیر سے کہنے لگا، اے درویش، مجھے اس وقت سخت نیند آ رہی ہے، 2 گھڑی آرام کرتا ہوں، اس کے بعد مجھے جگا دینا، پھر میں تجھے امیر حمزہ کی خدمت میں لے جاؤں گا اور وہ تجھے بے اندازہ زر و مال عطا کریں گے۔ یہ کہہ کر عامر وہیں لیٹ گیا اور خراٹے لینے لگا۔ اب سنیے، وہ فقیر اصل میں عیار گلیم گوش تھا۔ اس نے فوراً عامر کو ایک سفوف سنگھا کر بے ہوش کیا اور عیاری کی کمبلی میں باندھ کر اپنے لشکر میں لے آیا۔ اس وقت اتفاق سے عمرو عیار بھی بھیس بدل کر سکندر کے دربار میں آیا ہوا تھا۔ اس نے جو گلیم گوش کو دیکھا کہ کمر پر ایک بڑا پشتارا لادے آ رہا ہے تو ہوش جاتے رہے۔ دل میں کہا، خدا خیر کرے، یہ گلیم گوش کسے پکڑ کر لایا ہے؟ اتنی دیر میں اس نے سکندر کے روبرو پشتارا کھولا اور کہنے لگا، حضور، مجھے انعام دلوائیے، ایک موٹی مرغی پھانس کر لایا ہوں، یہ امیر حمزہ کا بیٹا شہزادہ کبات شہر یار کا سگا بھائی عامر ہے۔ سکندر یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوا، اپنے گلے سے قیمتی ہار اتار کر گلیم گوش کو دیا اور حکم جاری کیا کہ اس قیدی کو پہلے زنجیروں سے باندھو اور پھر ہوش میں لاؤ۔ عامر نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو ایک نئی جگہ پایا۔ سامنے تخت پر سکندر اور اس کے برابر میں نوشیرواں بیٹھا تھا۔ نوشیرواں کے پیچھے بختک اور خواجہ بزرج مہر کھڑے دکھائی دیے۔ تب عامر سب کچھ سمجھ گیا۔ اس نے اونچی آواز سے کہا، میرا سلام پہنچے خواجہ بزرج مہر کو۔ اے فرزند، تجھے بھی میرا سلام ہے۔ بزرج مہر نے جواب دیا۔ یہ دیکھ کر سکندر بول اٹھا، حمزہ کے بیٹے بڑے جیدار ہیں، انہیں اپنی جان کا بالکل خوف نہیں ہے۔ بختک کہنے لگا، اے سکندر، حمزہ کا یہ بیٹا بڑا من چلا ہے، اس نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، ابھی سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے۔ سکندر نے کہا، پھر عامر کی طرف دیکھ کر بولا، اے قیدی، اگر اپنی جان بچانے کی آرزو ہے تو خداوند سمراٹ کے آگے گردن جھکا دے۔ خداوند سمراٹ اور اس کے پرستاروں پر لعنت بھیجتا ہوں، عامر نے کہا۔ تب سکندر نے ناراض ہو کر کہا، اس بدبخت کو خداوند کے حضور میں لے جاؤ، ممکن ہے اس کا جلال دیکھ کر سجدہ کر لے۔
ہتھیار بند سپاہی عامر کو خداوند سمراٹ کے سامنے لے گئے۔ اس نے شکل دیکھتے ہی آواز دی، اے حمزہ کے بیٹے، مجھے جلد سجدہ کر، پھر دیکھ میں تیری کتنی شان بڑھاتا ہوں۔ لعنت ہے تجھ پر اور تیری دی ہوئی شان پر اور تجھے سجدہ کرنے والے پر۔ عامر نے کہا، خداوند سمراٹ جلال میں آیا، چلا کر کہنے لگا، اس گستاخ کو ابھی میرے سامنے موت کے گھاٹ اتار دو۔ اس حکم پر عامر تو بے خوفی سے مسکراتا رہا، مگر عمرو عیار کے پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔ وہ باغ سے نکل کر اپنے لشکر کی جانب بھاگا۔ راستے میں علم شاہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، اے خواجہ خیر تو ہے؟ عمرو نے کہا، خیر ہی تو نہیں ہے، جلد چلیے نہیں تو عامر قتل ہوا چاہتا ہے۔ اب تو علم شاہ بھی چوکنا ہوا اور عمرو کے ساتھ گھوڑا اڑائے سیدھا خداوند سمراٹ کے باغ میں آیا۔ دیکھا کہ جلاد کلہاڑا تولنے کی فکر میں ہے۔ اگر علم شاہ کے پہنچنے میں ایک ساتھ کی بھی دیر ہو جاتی تو عامر کا کام تمام ہو چکا تھا۔ علم شاہ نے جاتے ہی جلاد کو للکارا۔ جلاد یہ گرج سن کر رک گیا اور مڑ کر علم شاہ کی طرف دیکھا ہی تھا کہ اس نے تلوار کا ہاتھ مارا۔ جلاد کا سر کٹ کر خداوند سمراٹ کے قدموں میں گرا۔ جلاد کے قتل ہوتے ہی باغ میں بھگدڑ مچ گئی۔ سکندر کے جو سپاہی علم شاہ کو جانتے پہچانتے تھے، انہوں نے رستم آیا کا غل مچایا اور اپنے اپنے ہتھیار پھینک کر وہاں سے رفو چکر ہوئے۔ خداوند سمراٹ چیختا ہی رہا، مگر کسی نے اس کی چیخ و پکار پر کان نہ دھرا۔ علم شاہ نے جلدی سے عامر کی زنجیریں کاٹ کر اسے آزاد کیا اور اسے ساتھ لے کر اپنے لشکر میں چلا آیا۔ عمرو عیار نے امیر حمزہ کے سامنے سب کیفیت بیان کی۔ وہ نہایت خوش ہوئے اور علم شاہ کو سینے سے لگا لیا۔ ادھر سکندر کو جب اس حادثے کی اطلاع ملی تو اس نے سر پیٹ لیا۔ اتنے میں اس کا بیٹا عاد وہاں آیا۔ اس نے اپنے باپ کو غمگین پایا تو حال پوچھا۔ اس نے روتے ہوئے جواب دیا، اے بیٹا، تم تو شکار کھیلنے نکل گئے اور یہاں پر ستم ہوا۔ عاد نے کہا، ابا جان آپ فکر نہ کریں، میں ان دونوں کو زندہ نہ چھوڑوں گا۔ صبح کو سکندر نے طبلِ جنگ بجوایا۔ ادھر امیر حمزہ کے لشکر میں سے بھی نکارے بجنے کی آواز آئی۔ پھر دونوں لشکر میدان جنگ میں اترے۔ اتنے میں عاد بن سکندر اپنی فوج سے نکلا، گھوڑے کو ایڑ لگا کر میدان میں گھوما اور پھر ایک جگہ رک کر بلند آواز سے کہنے لگا، اے لوگو سنو کہ میں وہ بہادر ہوں جس کی مثال روئے زمین پر کہیں نہیں ملے گی۔ اگر کسی کو قوت و شجاعت کا دعویٰ ہے تو میرے سامنے آئے۔ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا چاہتا ہے۔ وہ دیر تک اسی طرح کی شیخی بگاڑتا رہا، حتیٰ کہ علم شاہ کا خون غصے کے مارے کھولنے لگا۔ زیادہ صبر کی تاب نہ رہی۔ امیر حمزہ سے اجازت لے کر میدان میں آیا۔ عاد بن سکندر نے آہنی گرز گھما کر اس زور سے علم شاہ کے مارا کہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ہڈیاں سرما بن جاتی، مگر علم شاہ نے ڈھال کے بجائے اپنی ہتھیلی پر یہ وار روکا۔ علم شاہ کی قوت کا یہ عالم دیکھ کر عاد بن سکندر کا دل بیٹھ گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ گرز اٹھایا اور علم شاہ پر حملہ کیا۔ اس مرتبہ وہ پیچھے ہٹ گیا اور عاد بن سکندر اپنی ہی زور میں منہ کے بل زمین پر گرا۔ دونوں لشکروں کے سپاہیوں نے کہے لگائے۔ عاد زمین سے اٹھا، اس کی آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سی اڑ رہی تھیں۔ اس مرتبہ اس نے تلوار سے حملہ کیا، مگر علم شاہ نے اسے کچھ اس انداز سے تلوار ماری کہ عاد کے ہاتھ سے تلوار نکل کر دور جا گری اور وہ خالی ہاتھ میدان میں کھڑا احمقوں کی طرح آنکھیں جھپکاتا نظر آیا۔ اب علم شاہ نے اس کے برابر آن کر نعرہ لگایا اور کہا، اے عاد ہوشیار ہو جا کہ تیری موت آن پہنچی۔ یہ کہہ کر گرز مارا تو عاد کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ اس کے مرتے ہی سکندر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ سب مل کر علم شاہ کو گھیر لو اور زندہ بچ کر نہ جانے پائے۔ علم شاہ پر دشمنوں نے دباؤ ڈالا اور تلوار چلنے لگی۔ امیر حمزہ نے جو یہ حالت دیکھی تو اپنے سرداروں سمیت سکندر کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ آنن فانن ہر طرف لاشوں کے انبار دکھائی دینے لگے۔ آخر سکندر نے واپسی کا طبل بجوایا۔ دونوں لشکر اپنے اپنے خیموں میں واپس آئے۔ سکندر نے اپنے بیٹے کے غم میں سیاہ لباس پہن لیا۔ سکندر نے عاد کی لاش بھی ارغاد پہلوان کے ذریعے ہیکلان کے پاس بھجوا دی اور پیغام دیا کہ بہت جلد کمک بھیجی جائے، ورنہ ایک روز میں بھی مارا جاؤں گا۔ ادھر امیر حمزہ کے لشکر میں جشن منایا جا رہا تھا کہ کسی نے سلطان سعد کا ذکر چھیڑ دیا۔ سب سردار اس کی جدائی کے سبب رونے لگے۔ عمرو عیار کہنے لگا، آپ صاحبان بالکل فکر نہ کریں، میں جاتا ہوں اور اس بہادر کو رہا کروا کے لے کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر عمرو روانہ ہوا اور نوشیرواں کی بارگاہ میں دربان کی صورت بن کر آیا۔ تھوڑی دیر بعد بختک کسی ضرورت سے باہر آیا تو دربان نے اس سے کہا، جناب ذرا ایک طرف چلیے، مجھے علیحدگی میں آپ سے ایک ضروری بات عرض کرنی ہے۔ بختک دربان کے ساتھ ایک گوشے میں چلا گیا۔ دربان نے جھٹ خنجر نکال کر بختک کی توند پر رکھا اور اپنی اصلی صورت دکھائی۔
بختک نے جو ہی امرو کی صورت دیکھی اس کے دیوتا کوچ کر گئے، سمجھا کہ آج امرو کی شکل میں موت کا فرشتہ نازل ہوا۔ خوف سے ہکلاتے ہوئے بولا، کیوں خواجہ صاحب، خیر تو ہے؟ مجھ بے گناہ کو خنجر سے کس لیے ڈراتے ہو؟ بے حیا، تو ہی اس فساد کی جڑ ہے۔ آج تیرا تیا پانچا کیے بغیر نہ مانوں گا۔ سچ سچ بتا کہ سعد کو کہاں رکھا گیا ہے؟ وہ قلعہ جلیق کوہ میں قید ہے، بختک نے کانپتے ہوئے جواب دیا۔ امرو نے بختک کو چھوڑا اور سیدھا امیر حمزہ کے پاس آن کر کہا کہ سعد قلعہ جلیق کوہ میں قید ہے اور ہیکلان نے ایک بڑی فوج اس کی حفاظت کے لیے مقرر کی ہے۔ امیر حمزہ نے کہا کہ کوئی بہادر جائے اور سعد کو لے کر آئے۔ یہ سنتے ہی کرب غازی نے اٹھ کر سلام کیا اور اجازت چاہی۔ امیر حمزہ نے بڑی خوشی سے اجازت دی، لیکن یہ بات علم شاہ کو ناگوار ہوئی۔ دل میں کہا، یہ ادنا سا لڑکا روز بروز سر پر چڑھتا جاتا ہے اور ہمیں نیچا دکھانے کی فکر میں رہتا ہے۔ واپس آئے تو اسے ایسی سزا دوں کہ تمام عمر یاد رکھے۔ کرب غازی نے 30,000 ہتھیار بند سوار اپنے ساتھ لیے اور قلعہ جلیق کوہ کی طرف چلا۔ جب رات ہوئی تو علم شاہ کو حسد کی آگ نے بے چین کیا۔ بستر سے اٹھا، کپڑے پہنے، گھوڑے پر سوار ہوا اور کرب غازی کے تعاقب میں روانہ ہوا، لیکن اتفاق سے راستہ بھول کر کسی اور طرف جا نکلا۔ ادھر ہیکلان کے حکم سے پہلوان ارغاد بھی اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ جلیق کوہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے جاسوسوں نے کہا کہ اے پہلوان، ذرا ہوشیار رہنا، تمہارے پیچھے کئی ہزار سپاہی آتے ہیں۔ ارغاد پہلوان کی سٹی گم ہو گئی۔ موت کا فرشتہ سر پر منڈلاتا نظر آیا۔ آدھی رات کے وقت کرب غازی نے زبردست شب خون مارا۔ دوپہر تک تلواریں خون میں نہاتی رہیں۔ جب مشرق سے سورج نے سر نکال کر دیکھا تو عجب تماشا نظر آیا۔ ارغاد کی فوج کا کوئی سپاہی زندہ نہ بچا تھا، اور ارغاد کا یہ حال ہوا کہ ہاتھ کہیں پڑا تھا اور پاؤں کہیں۔ گھوڑوں نے جسم کو کچل کر کیما بنا دیا تھا۔ جب کرب غازی قلعے کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ ناشاد پہلوان نے حفاظت کا بڑا سخت انتظام کر رکھا ہے۔ قلعے کے چاروں طرف 30 ہاتھ گہری اور 100 ہاتھ چوڑی خندق پانی سے لبالب بھری ہوئی ہے اور پل اٹھا لیے گئے ہیں۔ کرب نے ساتھیوں سے کہا، پل کے بغیر خندق کو پار کرنا ممکن نہیں ہے، قلعے پر کیوں کر قبضہ کیا جائے۔ تاہم اس نے سب کو چوکنا رہنے کی تاکید کی اور کہا کہ ہوشیار رہنا نہایت ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر ناشاد پہلوان سعد کو لے کر کہیں اور نکل جائے اور ہم خالی ہاتھ واپس جائیں۔ سپاہیوں نے عرض کیا کہ آپ بے فکر رہیں، قلعے سے باہر ایک مکھی بھی ہماری نظروں سے بچ کر نہیں جا سکتی۔ اب کچھ علم شاہ کا حال سنیے کہ راستہ بھولنے کے بعد اس پر کیا گزری۔ ایک ہولناک بیابان میں پہنچ کر علم شاہ کو احساس ہوا کہ وہ راستہ بھول گیا ہے۔ اس اثنا میں رات بھی سر پر آئی۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوا، ایک جگہ رک کر آہذاری میں مصروف ہوا۔ روتے روتے نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ نورانی شکل کے ایک بزرگ کہہ رہے ہیں، اے علم شاہ، تو نے کرب غازی سے حسد کیا، تجھے اس کی سزا خدا نے دی ہے۔ بہتر ہے کہ یہ حسد اپنے دل سے نکال دے، ورنہ ساری عمر اسی بیابان میں بھٹکتا پھرے گا اور یہاں سے نکلنے کی راہ نہ پائے گا۔ علم شاہ نے بزرگ کے قدموں پر سر رکھا اور کہا، حضرت، میں اپنی غلطی پر پشیمان ہوں۔ آج سے کرب غازی کو اپنے سگے بھائی کے برابر سمجھوں گا۔ یہ اقرار کیا تو بزرگ نے علم شاہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، ہم تم سے خوش ہیں۔ اس کے بعد علم شاہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ وہ بیاباں غائب ہے اور سامنے ایک عظیم قلعے کے آثار نظر آتے ہیں۔ علم شاہ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ جب قریب پہنچا تو مشلوں کی روشنی نظر آئی اور بہت سے سپاہی چلتے پھرتے دکھائی دیے۔ علم شاہ سمجھ گیا کہ یہ کرب غازی کا لشکر ہے جو قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ تب اس نے ایک سپاہی سے پوچھا کہ کرب غازی کہاں ہے؟ اتفاق سے غازی کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس نے علم شاہ کی آواز پہچان لی، بے اختیار دوڑتا ہوا آیا اور علم شاہ کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر بولا، بھائی جان، آپ کیسے تشریف لائے؟ خیر تو ہے؟ اے بھائی، کچھ پوچھو نہیں، میں اپنی نادانی پر پشیمان ہو کر آیا ہوں۔ میں تمہیں اچھا نہ سمجھتا تھا اور کئی بار تمہارا دل دکھایا، اس کی سزا مجھے خدا نے دی، اب تم بھی مجھے معاف کر دو۔ یہ کہہ کر کرب غازی کو سینے سے لگا لیا اور رونے لگا۔ جب دونوں کے دل صاف ہو گئے تو علم شاہ نے کہا کہ قلعہ فتح ہونے میں کیا دیر ہے؟ کرب غازی نے بتایا کہ ناشاد پہلوان نے اپنے بچاؤ کا ہر طرح انتظام کر رکھا ہے، قلعے پر دھاوا بولنے کا کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ علم شاہ نے کہا کہ فکر نہ کرو، خدا مالک ہے، وہ ضرور کوئی تدبیر سجھا دے گا۔ ادھر امیر حمزہ کے لشکر میں علم شاہ کے غائب ہو جانے کا غل مچا۔ امیر حمزہ نے خیال کیا کہ کرب غازی سے مقابلہ کرنے نہ نکل گیا ہو، گھبرا کر کہنے لگے، کوئی بہادر جائے اور دونوں کو لڑنے سے باز رکھے۔ یہ سن کر عامر 12,000 سوار لے کر قلعہ جلیق کوہ پر آیا۔
دیکھا کہ علم شاہ یہاں موجود ہے اور کرب غازی سے گہری دوستی ہو چکی ہے۔ عامر کے آنے سے ان دونوں کو بے حد خوشی ہوئی۔ 2 مہینے تک قلعے کا محاصرہ جاری رہا۔ اس دوران میں قلعے کے اندر خوراک کے ذخیرے ختم ہو گئے اور نشاط کی سپاہ بھوکی مرنے لگی۔ تب اس نے فصیل پر سفید جھنڈا لہرایا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 10 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 60 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔